لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله تعالى في مقام آخر: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 19 مارچ 1996
ہم یہاں جامعہ حنفیہ مغل آباد راولپنڈی میں پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ ملاقات ترتیب دی گئی۔ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی کے ہمارے مسئول حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب عزیز مجدہ نے مجھے صرف 3 روز قبل حکم دیا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ سفر کی پیچیدگی اور طوالت بھی سامنے تھی، پھر یہ پورا ہفتہ موسم کی دست درازیوں میں گزرا۔ تاہم رب العالمین کی یہ خصوصی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری تدبیر کی لاج رکھ لی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس حالت میں بھی ہوں حاضر ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اپنی زندگی پر جب میں غور کرتا ہوں اور اپنی مصروفیات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس میں ہماری کسی استعداد یا صلاحیت کا دخل نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے۔ یہ محض رب العزت کے کرم کی بات ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ دنیا والے جس کو حقیر ترین چیز سمجھتے ہیں، رب العالمین اس سے بھی کام لے لیتے ہیں، اور یہی اس کے قادر مطلق ہونے کی علامت ہے۔ وہ جس سے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس عنوان سے چاہے کام لے لے۔ کینیڈا میں ڈاکٹروں کا ایک پینل میرا چیک اپ کر رہا تھا۔ ان کا جو سربراہ تھا یا سینئر ڈاکٹر تھا، وہ سوال بھی کر رہا تھا مجھ سے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، فوڈ کیا ہے، آرام کتنا کرتے ہیں، جرنی کتنا کرتے ہیں۔ اور میں جب بتانے لگا کہ ہر رات 2 بجتے ہیں، 3 بجتے ہیں، کھانا بھی رات کے 3 بجے وہ سحری لگتی ہے، جیسے ہم سحری کھا رہے ہوں۔ اور یہ جب ساری میں تفصیلات اس کو بتانے لگا اور سفر کی حالت بھی میں نے بتائی کہ اس وقت تک تقریباً 6 ملین 60 لاکھ میل میں سفر کر چکا ہوں۔ جو شمار کیا تھا فرانس میں میرے کچھ دوستوں نے، میں بتاتا گیا، وہ کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کرتے گئے۔ 6 لاکھ یہ 3 سال پہلے کی بات۔ تو ڈاکٹر صاحبان جو تھے وہ سارے کے سارے ہینڈز اپ ہو گئے، جو انہوں نے مجھے آلہ وغیرہ لگا رکھے تھے جانچنے پرکھنے کے لیے، وہ سارے اٹھا لیے، اور سینئر ڈاکٹر نے کہا آپ نے خودکشی کا ارادہ کر رکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے۔ میں نے کہا بھائی یہ خودکشی نہیں ہے، یہ تو زندگی ہے میری۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو مر جائے گی، مجھے بھی اگر تم اس زندگی سے نکال کر کسی دارالسکون میں رکھ دو تو میں مر جاؤں گا۔
تو یہ سارا اس کا کرم ہے بھائی. بے وقت کھانا، بے وقت سونا اور مسلسل سفر کرنا، تو بس جو زندگی کے بقیہ لمحات ہیں یہ آپ دوستوں کا میں بہت ہی ممنون احسان ہوں گا، احسان مند ہوں گا. آپ مجھ پر یہ ضرور احسان فرمائیے کہ جب اپنی دعاؤں کے حوالے سے رب العزت کے حضور آپ حاضری دیں اور دامن پھیلائیں تو ایک دو جملہ اپنے اس ناچیز ساتھی کے لیے، بھائی کے لیے ضرور کہہ دیا کیجیے اللہ کے حضور کہ جو لمحات باقی ہیں وہ بھی اسی سفر میں گزر جائیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر. آپ نے کچھ سفر کر لیا. جن دوستوں کا اخلاص کام آیا، جن دوستوں کا فکر کام آیا، اللہ نے جن دوستوں کو یہ توفیق دی کہ وہ اپنے مال سے بھی حصہ ڈالیں، میں ان سب کے لیے، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جس کی جس طرح کی قربانی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس طرح آپ مسجدوں کی عمارتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور بڑی بڑی پرشکوہ مسجدیں آپ نے بنا رکھی، اصل بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو اس کا مقام بھی دیجیے. جس طرح آپ مسجدوں کی عمارتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور بڑی بڑی پرشکوہ مسجدیں آپ نے بنا رکھی، اصل بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو اس کا مقام بھی دیجیے. میرا یہ جملہ یاد رکھیے، جب تک ہمارے موجودہ ماحول میں اور معاشرے میں مسجد کو صحیح مقام نہیں ملے گا، مثبت تبدیلی نہیں آئے گی. لوگوں کو مایوس نہ کیجیے مسجد سے، نہ یہاں سے نفرتیں پھیلائیے. خدا کے لیے شعلہ بیان نہ ہوا کیجیے. شعلہ بیانی کے بجائے صدق بیانی اختیار کیجیے. صدق بیانی اختیار کیجیے اور مسجد کو کمزوروں کی جگہ بنانے کے بجائے مضبوط فیصلوں کا مرکز بنائیے. آپ سمجھ، اسلامک آئیڈیالوجی میں مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادت گاہ بھی یہی ہے، سپریم کورٹ بھی یہی ہے اور آپ کا GHQ بھی یہی ہے. دور خلافت راشدہ کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں وہاں نظر آئیں گی. تو مسجد کو اس کا مقام دیجیے. یہ جتنی معزز ہوگی آپ اتنے مضبوط ہیں، یہ جتنی کمزور ہوگی آپ اتنے ہی کمزور ہوں گے. اسی مسجد کے کچے صحن میں ایک شخص سویا ہوا ہوتا تھا، نہ اس کے نیچے کارپیٹ ہوتی تھی، نہ سر کے نیچے کوئی مخملی کشن ہوتا تھا، تکیہ ہوتا تھا، اور نہ لباس فاخرہ ہوتا تھا. لباس پہ بھی پیون، فرش بھی برہنہ بغیر کسی تکلف کے، چادر پنڈلیوں تک، سر کے نیچے بازو، جسم خاک آلود، لیکن چہرے پہ ساری کائنات کا جلال. اس کی آنکھوں میں پورا عالم سمایا ہو. اس کے نام سے
رومی قیصر کانپتا تھا، یہ اس وقت کا امریکہ ہے، اور ایرانی کسرا کانپتا تھا، یہ اس دور کا روس سمجھ لیجیے یا بھارت سمجھ لیجیے۔ روس تو اب آپ سمجھے میری بات؟ جب مسلمانوں کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی تو طاغوت ڈرتا تھا۔ لباس میں کوئی فخریہ انداز نہیں، طرز عمل میں کوئی فخریہ انداز نہیں۔ بیت المقدس کے فاتح بن کر جب تشریف لے گئے تو گورنر نے جوڑا پیش کیا، سفر کیا ہے آپ نے، مٹی گرد آلود ہے، آپ کے کپڑے بدل لیں۔ فرمایا کیوں بدل لوں؟ اس کی زبان سے نکل گیا گورنر کی کہ یہاں کچھ یہودی علماء بھی آئے ہوئے ہیں، نصرانی علماء بھی آئے ہوئے ہیں، تو دشمن کی نظر میں آپ کو ذرا اچھا لگنا چاہیے۔ فرمایا شاید بدل لیتا لیکن اب نہیں بدلوں، اس لیے کہ ہم لباس کے سہارے زندہ نہیں ہیں، ہم تو نسبت کے سہارے زندہ ہیں۔ ہماری آبرو لباس کی زیبائش میں نہیں ہے، ہماری آبرو اور ہمارا وقار تو صرف اس لیے ہے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں محمد کی غلامی کا شرف حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ ہماری قیادت جب تک انگریز کے لباس کو اپنے ڈھانچے پہ نہ سجا لے اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اور آپ بھی خیر سے انہی کے متوالے ہیں جن کے گلے میں ٹائی کی لعنت لٹک رہی ہو اور جن کی ہڈیوں پہ پتلون چڑھی ہوئی ہو، آپ بھی انہی کے متوالے ہیں۔ بیچاری احساس کمتری کی ماری ہوئی مائیں اگر اپنے بچے کو کوئی اچھا لباس پہنا دے تو خوش ہو کے کہتی ہے میرا پتر انگریز پیا لگ دے آج، یہ نہیں آخدی بھی میرا پتر خنزیر پیا لگ دے آج۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کو یاد تو کر لو ذرا، بہت مختصر سا جملہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر یاد کر لیجیے۔ جو جیسا نظر آئے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو جیسا نظر آئے گا وہ انہی میں سے۔ ہم زبان سے کسی کے دعوے کو نہیں مانتے، یہ جو حلیہ ہوتا ہے نا جسم پر، جو رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہ باطن کا مظہر ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے اندر کی دنیا میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ زبان سے تو ہر شخص متقی بنتا ہے نا جی، زبان سے تو ہر شخص امام المتقین، رأس الاتقیاء ہے ہر شخص، لیکن اس کا باطن اس کے ظاہر کا ترجمان ہوتا، اس کا ظاہر اس کے باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کے دل میں ہوں گا اس کا ظاہر بھی بتائے گا کہ یہ میرا ہے، اور جس کے ظاہر میں میں نہیں ہوں اس کے باطن میں بھی میں نہیں ہوں۔ وہ زبان سے اگر میرا نام لیتا ہے تو پھر اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے، ورنہ جس کے باطن میں میں ہوں گا اس کے ظاہر میں بھی میں ہی نظر آؤں گا۔ میرے عزیز دوستو،
خیر، یہ کچھ تھوڑی سی دل آزار باتیں ہیں، شاید آپ کو بھی میں نے اداس کر دیا، تو آئیے مل کر دعا تو کریں، یا دعا پہ بھی پابندی ہے؟ دعا تو کریں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی رفاقت عطا فرما، ہمارے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا فرما جو تیرے وفادار ہوں اور تیرے محبوب کے اطاعت گزار ہوں۔ یا اللہ ہمارے دل میں ان لوگوں کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑ جو تجھے بھی دھوکہ دے رہے ہوں اور تیرے بندوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ آمین۔ اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لے، اسے بار بار مانگا کیجیے، اسے بار بار اللہ کے حضور پیش کیا کیجیے۔ حق تعالی نے فرمایا اگر تمہیں سیدھا راستہ مطلوب ہے اور تم سچ کے متلاشی ہو، تمہیں سچ کی تلاش ہے، تو پھر قرآن کے سوا تمہیں وہ سچ کہیں نہیں ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ آفاقیت ہے قرآن کی کہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، پوری انسانیت کو قرآن شاہراہ صداقت پر لانا چاہتا ہے۔ یہ وہ ابر کرم ہے جو اپنوں کے کھیتوں پہ بھی برستا ہے، اغیار کے کھیتوں کو بھی زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کا فیض عام ہے، ہدی للناس ہے، یہ ہدی للعالمین، ہدی للناس، مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون کی کتاب ہے۔ مسلمان کے ہاں تو قرآن کریم کی دستوری حیثیت ہے، اگر یہاں نہیں ہے تو یہ بدقسمتی۔ یہاں دستوری حیثیت کس کو حاصل ہے؟ برطانیہ کے قانون کو، اور قرآن منبر و محراب میں قید کی زندگی بھگت رہا ہے، قید کی زندگی مسلمانوں کے ہاتھوں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا بما عملوا بما فعلوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر تمہارے کرتوت اور تمہارے کردار کے مطابق وہ مواخذے پہ آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک بھی شاید اس کے غضب سے نہ بچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ وہ ہیں جو اس کے باغی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس کے باغیوں کو برداشت کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے نافرمانوں کی بستی کو تہوبالا کرنے کا حکم دیا، فرشتوں سے کہا جاؤ فلاں بستی کو تہوبالا کر دو، آپریشن۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ اس بستی میں کچھ تیرے نام لینے والے بھی ہیں، فرمایا انہیں پہلے۔ عرض کیا اللہ کیوں؟ فرمایا انہوں نے میرے نافرمانوں کو برداشت کیا ہوا۔ ایک گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے مظلوم بندوں پر انہیں رحم نہیں آتا، وہ مجھے سجدوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں پہلے اڑاؤ۔
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں. کیا کہا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دوستو، اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت. یہ پچھلے دنوں میں یو کے میں تھا. اسکاٹ لینڈ میں ایک دوست نے مجھ سے مسافہ کیا تو اس کے ساتھ والے نے کہا جی نام نہیں لیتا ہوں میں، یہ فلاں صاحب ہیں جی، چودھری صاحب ہیں، انہوں نے 30 حج کیے. 30 حج کیے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ بھی کوئی خوبی کی بات ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے ہاں جس سے بڑھ کر کسی کا مقام ہی نہیں ہے، جس کے جوتوں کے صدقے اس کائنات کو سعادتیں ملی ہیں، جس کی خاک پاک طفیل اس کائنات کو وقار ملا ہے، اس نے صرف ایک حج کیا ہے. امام کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے. مولویوں کو دیکھیے انہیں دورہ پڑا ہوا ہے، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. نودولتیوں کو دیکھیے انہیں دورہ پڑا ہوا ہے ہر سال. اور آج سن لیجئے میری بات، اگر اللہ نے آپ کو دولت میں رزق میں فراوانی دی ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ رزق مشکوک ہے، ہو سکتا ہے وہ رزق حلال ہو. اللہ نے اگر آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے تو آپ اپنے گرد و پیش، اپنے محلے، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ادھر ادھر دیکھیے. اگر کوئی بیوہ رو رہی ہے، اگر کوئی یتیم رو رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی خاندان دکھی ہے، آپ وہ دولت اس پہ خرچ کر دیجئے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کئی ہزار حج بھی اس عمل کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. کئی ہزار حج بھی اس عمل کے مقابلے میں کم قیمت ہیں، کم قیمت. حاجی صاحب کہلانے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے. الحاج، پتہ نہیں نماز پڑھنے والے کو نمازی صاحب نہیں کہتے، زکات دینے والے کو زکاتی صاحب نہیں کہتے، روزہ رکھنے والے کو روزیتی صاحب نہیں کہتے، حج کرنے والے کو حاجی صاحب کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں. ایک تو یہ بیماری ہے، دوسری بیماری یہ ہے کہ جب بوڑھا ہو جائے گا، اعصاب میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوگا، ہڈیاں خالی ہو جائیں گی، اس وقت ہار پہن کے حج کے لیے جا رہا 40 چوہے کھا کر، اور باقی ایک چوہا کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. توفیق بھی تھی، زیادہ سفر بھی تھا، من استطاع الیہ سبیل کا کی شرط پوری ہوتی تھی، فرصت بھی تھی، لیکن اس لیے حج نہیں کیا کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اچھی طرح سے جی بھر کے گناہ کر لیں گے پھر حج پہ جائیں گے. آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے، تو حج کا سیزن جوانی ہے، حج کا موسم جوانی ہے. جوانی کو اپنے معبود کے حضور پیش کیجئے اور کہیے میرے محسن اب اپنے نفس کی خواہش پر زندگی نہیں گزاروں گا، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. پھر دیکھیے کیا بنتا ہے. خیر، تو قرآن بھائی ہدی للعالمین ہے، ہمارے لیے تو دستور ہے. یہ اللہ کرے پاکستان میں بھی یہ دستوری حیثیت اختیار کر جائے.
قرآن فیصلے کرے، قرآن کی زبان ہو، قرآن کا معاشرہ ہو. ہم ڈکٹیشن قرآن سے لیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ دستوری کتاب ہے، لیکن اس کا فیض عام ہے. یہ اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا، پوری انسانیت پر برستا ہے یہ ابر کرم. کائنات انسانی کے ہر کونے کو سیراب کرتا ہے قرآن کریم. میں بتایا کرتا ہوں، مجھ سے یورپ میں ایک جگہ چرچ میں انتظام ہوا، وہ عیسائیوں نے تقاضا کیا کہ ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو مسجد آنا چاہتے تھے، میں نے کہا نہیں، تم چرچ میں انتظام کرو، ہم وہیں آئیں. اس میں پھر کمبائنڈ گیدرنگ ہوئی، ہمارے مسلمان بھائی بھی آئے، وہ بھی آئے. تو اس میں انہوں نے حسب توقع یہی سوال کیا کہ اسلام میں عیسیٰ و مریم کے تقدس یا مقام کا کیا تصور ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح ہمارے فکر و نظر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، شاید مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے تو بائبل سے وہ ساری عبارتیں نکال دی ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں. اس کے باوجود دین مصطفی میں یہ شرط ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک رحمت عالم کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا سچا رسول نہ مانے. کوئی شخص محمدی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہ لے. ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں یہ بات شامل کریں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو کتب کتاب کی جمع اور رسل رسول کی جمع. تو ساری آسمانی کتابوں کو ہم سچا مانتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں کو ہم سچا مانتے ہیں. پابند ہیں ہم محمدی شریعت کے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم پابند ہیں، لیکن ہم تمام انبیاء اور رسول کی صداقت پر ایمان رکھنے کے مکلف ہیں. حکم ہے ہمیں. اور میں نے کہا قرآن کریم میں کسی بھی حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان نہیں ہوا. مجھے یقین ہے آپ نے بھی قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اگر نہیں تو اب کوشش کیجئے، قرآن کو ضرور سمجھیے. طوطے کی طرح رٹیے نہیں، سمجھیے. ہمارے آقا و مولا کی یعنی صاحب قرآن کی تو صرف بعثت بیان ہوئی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو بعثت بیان ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان ہوا، ولادت بیان ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ. صرف ایک صورت ہے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے معنون. مسلمانوں کے جذبات یہ ہیں کہ وہ سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ظرف ہے قرآن کریم کا کہ وہ سورہ مریم. اللہ نے بڑے عجیب انداز میں اپنے محبوب کو دعوت فکر دی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. میں نے ان سے کہا، عیسائیوں سے میں نے کہا، میں آپ سے کہتا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
اذکروا فی الکتاب مریم، آؤ میرے آئینے میں حضرت عیسیٰ و مریم کے کردار کو دیکھو، میرے آئینے میں ان دونوں معصوم انسانوں کے جمال کو دیکھو، حسن کو دیکھو۔ لیکن یہ سورت جب شروع ہوئی تو اس کے شروع میں ایک اور بات کہی گئی۔ ایک اور بات کے بجائے اگر میں یہ کہوں کہ وذکر فی الکتاب مریم کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، بنیاد رکھی گئی۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ حضرت زکریا جو ہیں سیدہ مریم کے کفیل ہیں، وکفلھا زکریا، کفیل ہے۔ اور کھانا پینا ضروریات زندگی ان کے ہاتھوں سے حق تعالی پہنچاتے تھے۔ کچھ روحانی مصروفیات ہو گئیں تو سیدنا زکریا ذرا دیر سے تشریف لائے، یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں بچی پر یہ لمحات کیسے گزرے ہوں گے، میں تو کھانا بھی نہ پہنچا سکا، پینے کے لیے بھی کچھ نہ پہنچا سکا۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حجرہ مریم میں آتے ہی دیکھتے ہیں کہ میرے آنے میں دیر ہوئی، اس کے کرم کرنے میں دیر نہیں ہوئی، رزق موجود ہے حجرہ مریم میں، اور رزق بھی تازہ کھجوریں، ونٹر میں، جنوری دسمبر میں، سردیوں میں۔ قال یا مریم انّا لک ھذا، فرمایا بیٹی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت زکریا نے پوچھا یہ سب کہاں سے آ گیا؟ سیدہ مریم نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ، مریم تھی نا اس دور کی کوئی بیمار خاتون ہوتی، بدعت کی ماری ہوئی کمبخت، کہتی بادشاہ کرم بھی سارا تو آتا ہے، کرم بھی کرتے ہو تو کچھ دے بھی تسی ہو، تھوڑیاں مہربانیاں ساریاں کے، تھوڑیاں مہربانیاں کے ساریاں۔ تیری نظر کرم نال تے زندگی پہ گزر دیے بادشاہ، لیکن مریم ہے لب و لہجے میں، اسلوب میں بھی کوئی پہلو علیل نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور کہاں سے؟ سیدنا زکریا نے فرمایا مگر یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ رزق تو دیتا ہے، رزق دینے کے لیے اس کے کچھ ضابطے بھی ہیں، یہ پھل اس موسم میں نہیں ہوتا، اس کا موسم گرمیاں ہیں، گرمیاں ہیں، سیب ہوتے تو میری سمجھ میں آتا، کوئی انگور ہوتے تو میری سمجھ میں آتا، اس موسم میں تازہ کھجوریں کیسی؟ سیدہ مریم نے ایک اور نعرہ لگایا، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے
تو وہ موسم کی پابندی پر بھی مجبور نہیں، حساب پر بھی مجبور نہیں، بے موسمے بھی دے سکتا ہے، بے حساب دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ایک آرزو تھی زکریا کے احساس کی گہرائیوں میں سوئی ہوئی تمنا تھی، اس نے کروٹ لی، وہ سوئی ہوئی تمنا بیدار ہوئی، جو بات کبھی لبوں تک نہیں آئی تھی وہ بات لب پہ آ گئی۔ رب هب لی هنالک دعا زکریا ربا۔ ایک جگہ اور قرآن نے اس کو ایک اور اسلوب میں فرمایا، اذ نادى ربه نداء خفيا، کاف آیا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ دل کی زبان سے اپنے اللہ سے دعائیں التجائیں چیخ چیخ کر تو اس کو کہی جائیں نا جو دور رہتا ہو یا ذرا دور کھڑا ہو، بھائی بات سننا، پھیپھڑوں کی ساری قوت استعمال وہ جو ذرا دور ہوتا، لیکن جب اس سے بات کرنی ہو جس نے ڈیرے ہی دل میں لگا رکھے، تو پھر جب اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ زبان بند ہو جاتی ہے جو ہر حیوان کو ملی ہے، پھر اس وقت دل کی زبان سے بات ہوتی ہے جو صرف انسان کو ملی ہے۔ جنہوں کو عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں سے یاد کرتے۔ اس لیے ہم اپنے ان دوستوں سے کہتے ہیں جنہوں نے درود و سلام کے لیے ایک مستقل ترنم، ایک مستقل پورے علاقے کو، تو یہ دین نہیں، یہ سیاست ہے۔ پروانوں کی ادا یہ نہیں ہوتی۔ مرغ چیخ رہا تھا، علامہ اقبال نے کہا مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز کا سوختہ جاں شد فریاد نہ آیا۔ عشق کا سبق پروانے سے لو، شمع پر جل جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، لیکن آج تک پروانے کی کسی نے چیخ نہیں سنی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، دل کی زبان سے التجا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس انداز میں ہونے والی دعاؤں کو تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، دل کی باتیں تو بس تو ہی جانتا ہے نا۔ حسر کے لہجے میں انک سمیع الدعاء۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ الہ العالمین مریم کو سردیوں میں تازہ کھجوریں دے دیں تو بڑھاپے میں زکریا کو بیٹا بھی عطا فرما، بیٹا بھی ذریۃ طیبۃ، جانور نہیں مانگتا ہوں، ایسا بیٹا دے جو تجھ سے بھی وفا کرے مجھ سے بھی وفا کرے۔ اولاد مانگتے وقت ہوش میں رہا کیجیے، ہر بیٹا اللہ کی رحمت نہیں ہوتا، کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی ہے، ایسی ضربیں لگاتی ہے کہ دشمن بھی وہ ضرب نہیں لگا سکتے جو اولاد لگاتی ہے۔ توحید-سنت.com اس لیے اللہ سے دعا مانگتے وقت یہ جو بچہ جب جنم لیتا ہے نا، پتہ نہیں یہ بڑے ہو کے کیا بنے گا، پتہ نہیں اس کی جوانی کیا ہوگی، اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ ایسی اولاد عطا فرما جو تجھ سے بھی وفا کرے مجھ سے بھی وفا کرے۔ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، آج اکیلا روح الامین نہیں آیا، پوری جماعت لے کے آیا۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ رب العالمین نے فرمایا جلدی جاؤ، میرے پیغمبر نے دعائیں شروع کر رکھی ہیں۔ آج جو دل کی بات زبان پہ آ گئی تھی تو فرمایا اس وقت تک نہیں خاموش ہو جاؤں گا جب تک جواب نہیں آئے۔ فرمایا آج میرے نبی کی زبان پر دل کی بات آئی ہے، وہ مانگتا چلا جا رہا ہے، تو پھر میری رحمت کا تقاضا ہے ابھی وہ دعا ختم نہ ہو کہ میری طرف سے بشارت پہلے پہنچے۔ فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی دعائیں جاری ہیں کہ فرشتوں نے اطلاع دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ زکریا دینے کا اعلان کر دیا، پر سمجھائیے تو حالات تو ایسے نہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، میری اہلیہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اتنے پیچیدہ اور ڈونگے سوال کا جواب اللہ نے یوں دے دیا، کذالک، ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارے اختیار کا یہ عالم ہے، قدرت کا یہ عالم ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم کن کہتے ہیں ہو جاتا۔ یہ پوری کائنات لفظ کن کا مظہر ہے۔ ہم نے کن کہا تو یہ کائنات منظم ہو کر وجود میں آ گئی۔ اب ہم چاہیں گے تو ان حالات میں اسی عمر میں تجھے پاکیزہ بیٹا بھی ملے گا۔ یہ فاؤنڈیشن رکھا،
قرآن کریم نے یہ بنیاد رکھی آنے والی سچائی کو سمجھانے کے لیے کہ جو یوں کر سکتا ہے وہ یوں بھی کر سکتا ہے۔ اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جب مریم اپنے مسکن کے تنہائی کے گوشہ میں آئی ہیں، ہم نے ان کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، روح الامین تھا تو نوری لیکن لباس بشر میں بھیجا۔ راولپنڈی کے دوستو، یہ قرآن کی منفرد دیانت ہے کہ کسی بھی بات کو معمہ نہیں چھوڑتا، سسپنس نہیں چھوڑا، معمہ نہیں بننے دیا، صاف بتا دیا کہ لباس بشر میں جو یہ آیا ہے اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے نوری، لیکن بشریت کے لبادہ میں ہم نے انہیں بھیجا ہے بتقاضائے حالات۔ اور جب آپ قرآن کریم کا سفر کریں گے تو جگہ جگہ رحمت للعالمین آپ کو متوجہ کریں گے، جگہ جگہ رحمت عالم آپ کو متوجہ کریں گے اور فرمائیں گے مجھے پہچانیے، میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا ما انا بشر مثلكم، قدم قدم پر من انفسکم من انفسہم، قدم قدم پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اسلوب میں وحی کے انداز میں آپ کو متوجہ کریں گے اور یہ سچائی بتائیں گے، آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتاریں گے کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر۔ اب یہ بھی آثار قیامت سمجھیے، عجم کی کوکھ سے ایسے افراد نے جنم لیا کہ وہ کہتے ہیں رسول کو بشر کہنا اس سے اہانت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بھائی اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ نور ہے کہ بشر؟ سوچ کے تو بولو، سوچ کے بولو لیکن آہستہ نہ۔ اللہ کا نمائندہ کون؟ نوریوں کے سامنے حق تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ عزت نوریوں کو ملی ہے یا بشر کو ملی؟ اصل بات یہ ہے، یہ جن حضرات کو کمپلیکس ہوا، احساس کمتری ہوا اور پھر وہ یہ کہہ بیٹھے کہ پیغمبر کو بشر نہیں کہنا چاہیے، اصل میں انہوں نے اپنی ذات کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ شاید بشر ہم جیسے ہوتے ہیں۔ جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا۔ انہوں نے سمجھا شاید بشر ہم جیسے ہوتے، جن کی بشریت ڈائننگ روم سے شروع ہو کر باتھ روم پہ فنش، انہوں نے سمجھا شاید بشر ہم جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں بتائے نہیں بھائی، مولانا حضرت مولانا جمعراتیے، حضرت مولانا قل اعوذیے، بشر آپ جیسے نہیں ہوتے، صدیق اکبر جیسے۔ آپ تو حیوان ناطق ہیں مولوی صاحب۔
قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے 3.5 من کے حیوان ناطق جو عام چھوٹی موٹی کار میں آ ہی نہیں سکتے، پجیرو یا لینڈ کروزر ہی اس مصیبت کو اٹھائے تو اٹھائے۔ آپ تو دھرتی پر بوجھ ہیں، بوجھ۔ حضرت علامہ حیوان ناطق صاحب بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، انسان فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ابن عفان جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابن عوف، ابن مسعود، حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں جن کا نام لے رہا ہوں ستارے ہیں، تو پھر اس چاند کا کیا عالم ہوگا؟ یہ میں جن کا نام لے رہا ہوں شاگرد ہیں، تو ان کے استاذ کا عالم کیا ہو؟ یہ سب ثمر ہے، فروٹ ہے، یہ پھل ہے، اس درخت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو قطرے ہیں، سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو فروع ہے، ان کے اصل کا عالم کیا ہوگا؟ جب شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی عظمت کو دیکھ کر روح الامین بھی خود کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، تو پھر ان کے استاذ کی بلندی کا کیا عالم؟ وہ عرش پہ کیوں لے جایا گیا رحمت عالم کو؟ راول پنڈی والوں، مجھے اجازت دیں گے آپ ایک بات کہہ دوں؟ اللہ کی نظر میں تو وہ پہلے بھی وہیں تھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے فاصلوں کی؟ جہاں اور وہاں اور یہ اور وہ، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ وہ ہے، ہر کوئی وہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو پہلے بھی وہیں تھے۔ عرش پہ لے جا کر یہ بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا عرش پہ لے جا کے رحمت عالم کو کہ اللہ کے بعد یہ بلندی صرف انسان اعظم کو ملی ہے۔ اقبال نے اسی کو تو کہا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ مولوی صاحب تو یوں بیان کرتے ہیں نا جیسے سیف الملوک گا رہے ہوں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں۔ آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا بشر بلند ہے، آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند، لیکن انسان ہونا پہلے انسان تو بنو نا، پھر مقام انسانیت سمجھ میں آئے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں انہیں مقام مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے، ابھی تک تو انہیں اسماعیل شہید ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو پرائمری کے اس درجے میں ہے، ابھی انہیں اسماعیل شہید نہیں سمجھ میں آیا، تو مقام مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسماعیل شہید کو جانتے ہیں آپ؟ پتہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو جاری دیکھنا چاہتے تھے، اس سرزمین پر رسول اللہ کی شریعت کو حکمرانی دلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے انگریز سے آنکھیں چار کی، سکھوں سے ٹکرا گئے، اسلام کے دشمنوں سے ٹکرا گئے، تعویذ نہیں بیچے، تعویذ فروشی نہیں کی، روحانیت کے لبادہ میں انسانوں کا استحصال نہیں کیا۔ کچھ لے کے آسو تو کچھ لے کے جاسو، بدبختو خالی ہاتھ آسو خالی ہاتھ جاسو،
یہ پتہ نہیں کیڑی قرآن دی آیت ہے. کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو. خالی ہاتھ آسو تے خالی ہاتھ جاسو نا لیونے ہو. حضرت صاحب پوچھتے نے میں آواں تے کہ دیسے تے تو آویں تے کہ لے کے آسے. لا الہ الا اللہ. میں آواں تے تو دیسے تے جو تو آسے تے پھر بھی لے کے آسے. یہ ون وے ہے. اتوں کچھ نہیں ملنا. کہتا ہے اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا. حضرت صاحب اے عاشق رسول آئے. سبحان اللہ. ہاں اے ذبیح اللہ. کسی من چلے نے شاہ شہید کی قبر پہ یہ عبارت لکھ دی. چلے جایا کرو کبھی کبھی. حکمران نہیں جائیں گے آپ تو چلے جائیں. حکمران تو وہاں جاتے ہیں دھنکے والے بابا کے ہاں. میں پرسوں وہیں تھا. میں نے لوگ بیچارے وہاں گھبرائے ہوئے تھے. شاہ صاحب آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ڈی سی صاحب نے ادھر ادھر سے سب بے چین. حضرت آپ کیسے آئے ہیں کیا کریں گے آپ. میں نے کہا کچھ نہیں ذرا دیکھو تو صحیح سنو تو صحیح. میں اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا تم سن. خام خواہ جی راول پنڈی میں کوئی دوست بس ذرا ارادہ کرے اور پابندی. اب جو پابندی نہیں آپ مجھے بتائیے بھی کون سی قیامت آ گئی ہے. تو وہاں میں گیا. لوگ سہمے بیچارے پتہ نہیں آج کیا ہوگا. میں نے کہا بالکل ٹھیک بیٹھے رہو میرے سامنے. کوئی چہرہ اجڑا ہوا نظر نہ آئے مجھے. ذرا دھرتی آپ کی جو چہرے کی سرزمین ہے نا وہ زرخیز نظر آئے. میں نے اس میں قرآن کا بیج ڈالنا ہے. ٹھیک ہو کے بیٹھو. باقی رہا بابا دھنکے والا. میں نے کہا بابا دھنکے والے کو جا کے میرے سلام کہہ دو. اس کو کہو اللہ کا در چھوڑ کے جو تیرے پاس آئے چھڑی نہ مارا کرو, سوکھا ہوا جوتا مارا کرو. اور 4 5 6 نہ مارا کرو, کم از کم 41 مارا کرو. اور 30 پہ جا کے اکثر بھول جایا کرو. پھر شروع سے شروع کیا کرو. اور سنائے کہ کھانا کھائے بغیر مارتے ہو, کھانا بھی کھا کے مارا کرو. پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جو عورت اپنے خامند سے وفا نہ کرے اور خامند کا گھر چھوڑ جائے پھر وہ در در پہ ذلیل ہوتی ہے, بازاروں میں جا کے رسوا ہوتی ہے. انسان بھی جب اپنے اللہ سے بگاڑ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح جا کے در در پہ رسوا ہوتا ہے. شاہ اسماعیل شہید اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس پر. تو کسی من چلے نے اس کی قبر پہ یہ تحریر لکھ دی ہے. اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کوثار ریخت لیک بیج حریت در ہند بیخت. ہمارے پیارے اسماعیل اللہ کی محبت میں, رحمت للعالمین کے عشق میں اپنی جان کی بازی لگانے والے اسماعیل. عاشق تو بہت ہوتے ہیں نا, کچھ چوری خور, چوری کھانے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خون دینے والے. یہاں بھی دونوں قسم کا عشق چلتا ہے. کچھ رائے حق میں مار کھانے والے, کچھ مال کھانے والے, دونوں. تو انہیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا, تو وہ مقام مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟
اللہ کے بعد مقام ہے انسان کا، اللہ کے بعد انسان کا مقام ہے۔ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی۔ توحید-سنت.com قرآن پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، نوری بشر کے لباس میں آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سیدہ مریم نے فرمایا اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے، اگر تجھ میں خوف خدا ہے تو دور ہو جاؤ۔ مریم تھی نا، بیگم صاحبہ ہوتی تو ہینڈ شیک ہوتا، ہلو ہلو ہاؤ آر یو، ہاؤ بیگم صاحبہ بڑی شاندار چیز ہے۔ وہ سیدہ مریم تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ قال انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تجھے پاکیزہ بیٹے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا رب یا رب، دوہری حیرت، دوہری حیرت، یہ کہ تو اللہ کا فرستادہ ہے، پھر یہ کہ تو بیٹے کی، بیٹا کہاں سے، کیسے، کیوں؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بیٹا کیسے، میری شادی نہیں ہوئی اور آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا ہی نہیں، نہ تو میں شادی شدہ ہوں نہ میں کلب میں جانے والی ہوں۔ میں نے کہا عیسائیوں سے، میں نے یہ کلب وغیرہ یہ سب جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ سب ابلیس کی منشا ہے، یہ ابلیس نے تمہیں اس راستے پہ لگایا ہے۔ رب العالمین کی جلالت کی قسم مریم کا یہ کردار نہیں، مریم کا کردار تو یہ ہے کہ اس کے دوپٹے کی تردامنی پر الجنت کی حوریں بھی وضو کرنا فخر سمجھیں۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ قال کذالک، وہ جو وہاں کذالک ہوا تھا وہی یہاں بھی آیا۔ میں نے کہا نا بنیاد رکھی ہے سورہ مریم میں پہلے۔ قال ربک هو علی ہین، مریم یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ یوں ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ کائنات میں حضرت آدم کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، اب ایک رخ باقی تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتائے میں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں، سو یہ علامت یہ نشانی تیرے بطن سے پیدا ہوگی۔ اس کی قدرت کا یہ کرشمہ تیرے بطن سے، تو نہ حیران ہونے کی بات ہے نہ پریشان ہونے کی، انتظار کیجیے۔ فحملت، بچے کے آثار محسوس کیے،
فانتبذت به مکانا قصیا، تو گوشہ تنہائی میں چلی گئی. گوشہ فاجاها المخاض الى جذع النخلہ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئیں. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سوسائٹی کے اصولوں سے ہٹ کر شادی کے بغیر بچہ ہوگا. زمانہ تو بڑا ظالم ہے، انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں چلیں گی، میں کس کس کو چپ کراؤں. اے کاش مریم مر چکی ہوتی، اس دن سے پہلے میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. رب العالمین نے فرمایا فناداها من تحتها، ایسی حالت میں روتی ہوئی بیٹی کے سر پر ماں کے ہاتھ میں اتنا پیار نہ ہوگا، باپ کے ہاتھ میں اتنا پیار نہ ہوگا جتنا رب العالمین کی پکار میں پیار تھا. اللہ تحزنی، اللہ تحزنی، میں جب تیرے بطن سے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر سکتا ہوں تو تیری آبرو کو بھی میں بچاؤں گا، تیرے وقار کی حفاظت بھی میں کروں گا. قد جعل ربک تحتک سریا، اب اس منزل کے آنے سے پہلے یہ مرحلے دیکھتی جا، سمجھتی جا کہ اگر یوں کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر لوں گا. پانی تیرے قدموں کے نیچے اسی سوکھے ہوئے تنے کو ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھی کھجور تازہ کھجوریں پیش کرے گی. فکلی، کھجوریں کھائیے، واشربی، پانی پیجیے، میں نے کسی کا محتاج نہیں بنانا تجھے. وقرری آئینہ، اور میری امانت کو اپنی گود میں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. یہ جو بھیج رہا ہوں تیرا نہیں میرا ہے، یہ جو بھیج رہا ہوں تیرا نہیں. میری امانت کو اپنی گود میں لے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. وقرری آئینہ. رہی زمانے کی بات، تو پھر جب زمانے والوں سے سامنا ہو تو بولنا ہی نہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، راول پنڈی کے روشن ضمیروں، وہ منظر میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. شاید عالم بقا میں بھی نہیں بھولوں گا. جب میں قرآن کی صداقتیں ان کے سامنے پیش کر رہا تھا تو میں نے عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. رب العالمین نے فرمایا تو بولنا ہی نہیں، صاف کہہ دینا کہ تو نے روزہ رکھ چھوڑا ہے. الہ العالمین صورتحال کیسے واضح ہوگی؟ فرمایا یہ ہم جانے اور ہمارا کام. فاتت به قومها تحملوا، اب جب قوم کا سامنا ہوا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون.
لوگ تو پھر لوگ ہیں نا جی. آنکھیں سرخ ہو گئیں. بڑھ چڑھ کے لوگوں نے تانے دیے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. تیری تو ماں بھی نیک نام, تیرا تو باپ بھی نیک نام, تیرا تو بھائی بھی بے داغ. اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور شادی کے بغیر بیٹا, یہ کہاں سے؟ اشارت الیہ, سیدہ نے اپنے نامولود کی طرف اشارہ کیا. اسی سے پوچھو کہاں سے آیا, کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا اس عمر میں بچے کبھی بولتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں؟ کیا ہماری عقل ماری گئی؟ تجھے بولنا ہوگا, تجھے بتانا ہوگا, ہم یہ راز تجھ سے اگلوائیں گے. تو ہمیں بچے کی طرف متوجہ کرتی ہے, بولنا تجھے ہے, تو کیوں نہیں بولتی؟ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ بولو. اس عمر میں اگرچہ بچے نہیں بولا کرتے, لیکن آج تو نے بولنا ہے, میں نے بلوانا ہے, اور اس انداز میں بولنا ہے کہ تیری گفتار قرآن بن کر قیامت تک گونجتی رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی انگلی اٹھائی. حضرت عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی. قال انی عبد اللہ, میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں, میں مشکوک النسل نہیں ہوں, مضبوط الاصل ہوں. مشکوک النسل نہیں ہوں, مضبوط الاصل ہوں. آتانی الکتاب, عبدیت کا مثالی برہان ہوں, میں بندگی کا مثالی نشان ہوں. عبدیت ناز کرے گی مجھ پر, بندگی ناز کرے گی مجھ پر. آتانی الکتاب, کتاب لایا ہوں تمہارے کسبل نکالنے, تمہیں سیدھا کرنے کے لیے, تعویذ بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں, کتاب لایا ہوں. وجعلنی نبیا, اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اینما کنت, جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ, جہاں بھی ہوں. یہ جملہ, یہ لفظ پورے قرآن میں کسی اور پیغمبر کی زندگی یا اس کے حالات یا اس سے وابستہ کہانی کے ساتھ نہیں آیا, صرف حضرت عیسیٰ کے لیے آیا. اس لیے کہ صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کی زندگی کا ایک پارٹ فرش زمین سے اور ایک پارٹ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے. تو فرمایا بچپن میں اللہ نے ان کی زبان سے یہ حقیقت بھی ظاہر کر دی, میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دین عیسیٰ کو بیان نہیں کریں گے، وہ محمدی بن کر آئیں گے اور شریعت مصطفی کے نقیب بن کر آئیں گے۔ عیسیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے ایک پادری نے کہا، راستہ پوچھنا ہے مجھے، بیٹھے ہوئے سے پوچھوں کہ سوئے ہوئے سے پوچھوں؟ اب کامن سینس یہ کہتی ہے کہ بھی سونے والے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، بیٹھے ہوئے سے پوچھ لو نا۔ ہم سے اگر کوئی یہ کہے تو ہم یہی کہیں گے، سونے والے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، بیٹھنے والے سے پوچھ۔ لیکن وہ شاہ عبد العزیز تھے، ہم نہ تھے، وہ سوال ہی میں سمجھ گئے کہ بڑا پیچیدہ زہر کھلا ہوا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آقا، تمہارے نبی تو سبز گنبد میں آرام فرما رہے ہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارے نبی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سونے والے کو رہنما بناؤں یا بیٹھے ہوئے جاگنے والے کو رہنما بناؤں؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، راستہ پوچھنا ہے یا چکر چلانا ہے؟ اس نے کہا جی راستہ پوچھنا ہے۔ فرمایا راستہ پوچھنا ہے تو تم بھی بیٹھنے والے کے ساتھ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی سونے والے کی رہنمائی کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر منزل جانتے تو بیٹھے کیوں ہوتے، جا چکے ہوتے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے۔ میں نے بات ختم کی تو پھر قطار کھڑی تھی مردوں اور عورتوں کی رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے۔ مجھ سے اکثر دوست کہتے ہیں حضرت آپ زیادہ تر باہر چلے جاتے ہیں، یہاں ڈومیسٹک پروگراموں میں کم حصہ۔ میں نے کبھی باہر مجھے نقد ریوارڈ ملتا ہے، اب یہاں تو ہر چیز سیاست کی نظر ہو چکی، سارے عنوان کیش ہو گئے ہیں سیاست کی منڈی میں، نعرے کچھ، فیصلے کچھ، نعرے لگتے ہیں، قوم بیچاری پیچھے لگتی ہے، قربانیاں دیتے ہیں، لاشیں تڑپتی ہیں، اس کے بعد سب کچھ بیچ بچا کے کھا پی کے لیڈر صاحبان بیٹھے۔ قرآن کریم ھدی للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، یہ جاری رکھیں جب تک زندہ ہیں، جب تک جان نہ نکل جائے جاری رکھیں۔ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف۔ قرآن ھدی للعالمین ہے، اس نے بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنایا، قرآن اونٹوں کے چرواہوں کو انسانی قافلے کا سالار بنا چکا۔ زمانہ کے امیین جو زمانہ میں مثالی ان پڑھ تھے قرآن سے وابستہ ہوئے تو زمانے کے استاد بن گئے، امیین معلمین بن گئے۔ اقبال کہتا ہے تو نمیدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا لا یزال است قدیم، رہزنا از حفظ او راہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، اسی کو پڑھ کر اسی کو اپنا کر راہزن راہبر ہو گئے، اسی کو اپنا کر جاہل عالم کیا معلم بن گئے، اسی کو اپنا کر بیمار مسیحا بن گئے، جس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا،
جس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو سب سے ڈرتے تھے جب قرآن کے بن گئے تو ساری کائنات ان سے ڈرتی ہوئی نظر آئی۔ آج ہمارا کیا حال ہے دوستو؟ خنزیر کھانے والوں سے ہم ڈرتے ہیں، جن کے جسم میں خنزیر کا گوشت ہے، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ مجھ سے فرانس میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے پوچھا، حضرت اس ہمارے شاندار ماضی کے جو کردار ہیں ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے۔ ان کی بات صحراؤں نے مانی، دریاؤں نے مانی، ہواؤں نے مانی، آگ نے مانی، پانی نے مانی، ان کی بات جنگل کے درندوں نے مانی، اور ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان۔ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان۔ آج خدا کی قسم پاکستان کے موجودہ حالات کا علاج صرف قرآن کے پاس ہے، نہ لپسٹک کے پاس ہے اور نہ پلیٹ فارم سے وہ فارغ البال کے پاس ہے۔ جزاک اللہ۔ میرے وطن کو قرآن کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا کے لیے آپ تو کچھ سمجھیے، کیوں آپ ایکٹنگ کا اور فنکاروں کا شکار ہوتے ہیں؟ سوچ کر دوست بنائیے کسی کو۔ اللہ تعالی ہمیں نظر عطا فرمائے، ہم دوست اور دشمن کو پہچان سکیں، مخلص اور منافق کو پہچان سکیں، اور اس ادارے میں جہاں ہم بیٹھے جامعہ اشرفیہ حنفیہ، اللہ اسے خوب ترقیوں سے نوازے، استحکام عطا فرمائے، اور یہ جو قلعہ نما مسجد ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط بنائے، اور اس کی جو مزید کچھ ضرورتیں ہیں وہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے دلوں میں وہ بات ڈالے تاکہ یہ مزید تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ثبتنا على صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما، کشمیر کے بھائیوں کی مدد فرما، بوزنیا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے خوشحالی عطا فرما، اسے سکون عطا فرما، اور اے اللہ اسے سچے دوست عطا فرما۔ فنکاروں اور منافقین سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں عصر حاضر کے میر جعفروں میر صادقوں سے نجات عطا فرما کہ جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں کام کسی اور کا کرتے ہیں، جنہوں نے نصف صدی تک 50 سال تک اس قوم کا استحصال کیا۔ اے اللہ ہمیں نظر عطا کر کہ ہم انہیں پہچان سکیں، تو ہمیں ان کی رفاقت عطا فرما جو تیرے بھی وفادار ہوں اور ہمارے بھی وفادار ہوں۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں تو نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کے اولاد کو صالح بنا۔ اس معاشرے میں ہمارا ریڈیو ٹی وی یوں کر رہا ہے، اللہ خیر کرے،
اب پتہ نہیں سر نیچے کر کے ٹانگیں یوں یوں کرنے کا وقت کب آئے گا، وہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب ہے۔ اس ماحول میں اگر کوئی جوان بچ جاتا ہے تو میں اس کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ ٹی وی نے طے کیا ہے کہ ان نوجوانوں کو مغرب کی غلاظتوں میں پھینکنا۔ وہ بیٹیاں جن کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، آج بیچاری ہوں کہ ہاں کچھ بھی نہیں رہا، وہ مغرب کی غلاظتوں کی طرح رنگ و روغن لگا کے دعوت نظارہ دیتی پھرتی ہیں۔ تو ان حالات میں اگر کچھ ہماری جوانیاں بچ جائیں، ہمارے عزیز نوجوان بچ جائیں، تو میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان حالات میں عیسائی تمدن، عیسائی تہذیب، عیسائی کلچر سے بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن کے قریب کر دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، دینی اداروں میں بھیجو، رزق اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس پر اعتماد کیا تو رزق دے گا وہ، ورنہ پھر میں نے ایم اے والوں کو بھی ریڑھی کھینچتے ہوئے دیکھا ہے دبئی میں، مرشد بازار میں ایک بچہ نوجوان بیچارہ پسینے میں ڈوبا ہوا اور ریڑھی کھینچ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاری بھاری کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کئی تان۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا پاکستانی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہاں سے ہو؟ مردان کا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے کہا پڑھے نہیں ہو؟ کہتے ایم اے ہوں۔ میں نے کہا پھر ریڑھی کھینچ رہے ہو؟ لگے ہاں ایم اے کی ڈگریاں کاغذ کی ڈگریاں ہیں، پراٹھے تو نہیں ہے نا کہ میں وہ کھایا کروں۔ اب میں موٹر میں بیٹھا تھا، وہ بیچارہ ریڑھی کے ساتھ کھڑا۔ اس مختصر سے وقت میں اس نے بہت سی باتیں کہہ دی۔ اللہ پر اعتماد کر لو، رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور آج آپ کو بتاؤں ایک دن بھی سکول نہیں گیا ہوں بحیثیت طالب علم، قسم کھاؤں تو خالص نہیں ہوں، اور ایک ہوں اپنے باپ کا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس شخص پر، نہیں بھیجا اس نے مجھے انگریزی تعلیم کے لیے، ایک دن بھی نہیں گیا ہوں۔ انگریزی میری غلام ہے، لونڈی ہے، جب چاہوں اس کو استعمال کر لیتا ہوں، اور رزق کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کوئی کمی نہیں کی، اس کا بے پناہ کرم ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا اس نے، سمجھیے آپ۔ اب یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ دعا تو نہیں کرتا کہ اللہ آپ کو لے جائے، دعا تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، لیکن اگر کبھی جانا پڑ گیا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو برمنگھم میں، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں، لندن میں کپڑے کی ٹوپیاں اور اپنے لباس میں مسلمان بچے قافلوں کے قافلے مسجد آتے مسجد جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ محمد الیاس کی تبلیغی جماعت کے لیے دعا کیا کیجئے، یہ سب محنتیں انہی کی ہیں، یہ سب کوششیں انہی کی ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو محمد الیاس کے مبلغین نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا دیا، محمد عربی کی غلامی میں لگا دیا۔ تو آج وہاں یورپ میں خدا کی قسم مسلمان اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ بالکل نہیں، دینی تعلیم کی طرف لگا دیا ہوا ہے انہوں نے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کے قریب کر دو، انشاءاللہ ان کی زندگی محفوظ رہ جائے گی۔ آپ تشریف لائے، دور دراز سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔